معزز سامعین، جو الفاظ ڈاکٹر آصف جلالی نے مسئلہ باغ فدق کو چھیڑتے ہوئے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بولے ہیں، وہ انتہائی جہلانہ، متکبرانہ اور گستاخانہ ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو باغ فدق کے حوالے سے اپنا حق مانگنے گئیں، اس پر آپ خطا پر تھیں، آپ غلط تھیں۔ اس نے جس لب و لہجے میں یہ الفاظ بولے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ جی، تو یہ اس مقدس ہستی کی بیٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں خبر نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ تو اسی مقدس ہستی کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، جس کے حوالے سے یہ محفل سجا کے بیٹھا ہے اور اپنے طوطوں کے سامنے اس طرح سے اس لب و لہجے سے بات کر رہا ہے۔ تو ان کے لیے یہ آیت میری طرف سے، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو یہ جو گدھے اپنی آوازیں بہت بلند کر کے اس گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس گھر کے کتے ہیں، اور یہ کتے اسی گھر کے اوپر بھونکنا شروع ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک منادی ندا دے گا کہ اے اہل قیامت، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ اب یہاں سے فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ ساری احادیث جماعت اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، جو ون بائی ون میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ سے اس خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے آپ کی شان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ خداوند نے فاطمہ کی شادی تم سے کر دی۔ تو جن کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح سے چیزیں بیان فرماتا ہو، ان کی کیا شان ہوگی۔ میں کبھی بھی کسی سے راضی نہیں ہوا مگر یہ کہ فاطمہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ میں اس سے راضی جس سے آپ راضی۔ اے علی، خداوند نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں۔ تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کی شادی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کی۔ خداوند نے علی کی شادی فاطمہ سے کی۔ یہ مزید اس حوالے سے ایک حدیث کہ اللہ کے حکم سے آپ کی شادی جو ہے وہ ہوئی۔ میرے اہل بیت میں میرے نزدیک سب سے محبوب فاطمہ ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مزید بات جو ہے وہ واضح کی۔ تو مزید جنت کی تمام عورتوں کی سرور اور سردار فاطمہ ہیں۔ یہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی، آپ کو ایک حساب کی مبارک تھی کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے علی اور فاطمہ داخل ہوں گے۔ یہ کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ ہماری جماعت اہل سنت کی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں اور یہ زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ امام مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے جو فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو واضح کر دیا۔ خداوند نے جہنم کی آگ کو میری بیٹی فاطمہ اور ان کی اولاد اور جو بھی ان سے محبت کرتا ہوگا دور کیا ہے، بس اسی وجہ سے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اے فاطمہ، میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت آپ کو دے دی تھی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بھی اس کو خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، کہ جو بھی آپ کی خوشی کا باعث بنے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ سے بیان کی سید و سردار والی حدیث، تو یہ مزید ایک اور حدیث تھی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔
فاطمہ میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. یہ بھی حدیث جو ہے وہ موجود ہے جماعت اہل سنت کی کتابوں کے اندر درج ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بھی اس کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو بھی اس کو خوشحال کرے گا اس نے مجھے خوشحال کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دیں اور بتا دیا کہ اس مقدس ہستی کا احترام کیا ہے، اس مقدس ہستی کی شان کیا ہے. تو اس جیسے لوگوں کو حیا کرنی چاہیے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ امت کی بہترین خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ زبان درازی کر رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، جو بھی اس کو اذیت پہنچائے گا اس نے بے شک مجھ کو اذیت پہنچائی. تو جماعت اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ساری واضح لکھی ہوئی ہیں کہ یہ معاملات کیا ہوئے، تو مزید آپ خود تحقیق کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں. فاطمہ میرے دل کا آرام و قرار ہے، اور اس کے 2 بیٹے میرے دل کے پیارے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے حوالے سے بھی چیزوں کو واضح کر دیا اور ان کی محبت کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتا دیا. اے فاطمہ، خداوند تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے. تو احادیث کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کن سے غضبناک ہوئیں، آپ اس کے اوپر بھی تحقیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ سارے جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں. اے فاطمہ، بے شک خداوند تجھے اور تیری اولاد میں سے کسی کو بھی عذاب نہیں کرے گا. جن کو اللہ یہ بشارتیں دے رہا ہو ان کے بارے میں وہ بندہ زبان درازی کر رہا ہے جس کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ کل کو میرے بارے میں کیا ہوگا، میرا کل کو کیا بنے گا. ایسے لوگوں کو حیا کرنی چاہیے، اور جس در کے کتے ہیں اس در کا کھا کے اس در کے گنگائیں. یہ نہ کریں کہ اسی در کے اوپر بھونکنا شروع کر دیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق دے. آمین.